ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ حماس کے بعد اسرائیل نے اب حزب اللہ کے سربراہ کو بھی شہید کر دیا. یہ اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو خاموش کرتے جا رہے ہیں. اسٹیٹ آف دا آرٹ انبلیویبل انٹیلیجنس کا استعمال ہو رہا ہے. ایران ہو لبنان ہو کسی کا لحاظ نہیں ہے. آپ کو اسرائیل رکتا ہوا یا اسے کوئی روکتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جنگ بندی کی کوئی امید ابھی بھی باقی ہے یا پھر یہ سب کچھ صفحہ ہستی سے مٹا کر ہی دم لیں گے؟ اس وقت مشرق وسطیٰ میں بہت ہی سنگین اور خطرناک صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس لیے کہ لگتا یہ ہے کہ اسرائیل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. ایک ہی ملک ہے جو ان کو روک سکتا تھا اور روک سکتا ہے، اور وہ ہے امریکہ. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ امریکی صدر نے جو حملہ کیا اسرائیل نے، جس میں کہ شہید ہوئے حزب اللہ کے لیڈر حسن نصر اللہ، اس کی بھی تعریف کی. تو اس صورتحال میں تو نہیں لگتا کہ کسی قسم کی جنگ بندی کی طرف ہم جا رہے ہیں. حالانکہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اسرائیل کو روکا جائے، اس لیے کہ بمباری ان کی جاری ہے. ایئر سٹرائکس جو ہے لبنان پہ وہ کنٹینیو کر رہے ہیں. اب خدشہ یہ ہے کہ 1 ملین سے زیادہ لیبنیز جو ہیں وہ بے گھر ہو جائیں گے. آلریڈی ہزاروں جو ہیں انہوں نے بارڈر کراس کر کے سیریا چلے گئے ہیں پناہ لینے کے لیے. تو یہ بہت ہی سیریس سچویشن ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس میں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی ناکامی ہے. اس میں امریکہ بہت بڑا رکاوٹ ہے اس وائلنس کے ختم ہونے کے لیے. تو یہ بہت ہی ٹریجک سچویشن ہے. آپ یہ مینشن کر رہی ہیں یونائٹڈ نیشنز کو. ملیحہ لودھی صاحبہ، حسن نصر اللہ پر حملے کے لیے اسرائیل حکومت نے وہ دن چنا جس دن یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی عروج پر تھی اور مسئلہ فلسطین پر بڑی کھل کر بات ہو رہی تھی. اور اس حملے کی ٹائمنگ پر کہا جا رہا ہے کہ اس کا مقصد دنیا کو یہ پیغام ڈیفینیٹلی دینا تھا کہ جو مرضی کر لو، ہم تو نہیں رکنے والے، ہم وہی کریں گے جو ہمیں ٹھیک لگے گا. آپ کو بھی یہی لگ رہا ہے؟ دیکھیں، ٹائمنگ تو ظاہر ہے جو اسرائیلی حکومت نے چوز کی اس کی وجہ تو انٹیلیجنس ہوگی. جب ان کو انٹیلیجنس ملی ہوگی تو انہوں نے حملہ کرنے کے لیے تیاری کر لی ہوگی. لیکن اصل ایشو یہ نہیں ہے کہ ان کی ٹائمنگ کیا تھی. اصل ایشو یہ ہے کہ اسرائیل کیسے یہ کرتا جا رہا ہے اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں. اور اس میں میں یہ بھی کہوں گی کہ عرب دنیا سے بھی ہمیں بہت مایوسی ہے، اس لیے کہ عرب ممالک نے سوائے کانڈمنیشنز کے، مذمت کرنے کے، اسٹیٹمنٹس دینے کے، اسپیچز کرنے کے، عملی طور پہ کوئی ایسا قدم نہیں لیا جو کہ توقع تھی مسلمان دنیا کی، مسلمان پبلک کی، مسلمان عوام کی. تو توقع تھی نا کہ عرب ملک جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے کچھ کریں. اب دیکھیں، ایرانین جو سپریم لیڈر ہیں، رہبر جو ہیں آیت اللہ خامنہ، انہوں نے اب کال دی ہے مسلم ممالک کو کہ اکٹھے ہو جائیں تاکہ اکٹھے مل کے مقابلہ کر سکیں اسرائیل کا. لیکن اس کے آثار مجھے خاص نظر نہیں آ رہے، افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے. ایسا کرنا بھی کہ اسلامی ممالک مل کر کچھ کر لیں گے، یہ بھی اب تو خام خیالی لگتی ہے یا ایکسپیکٹنگ ٹو مچ ہی لگتا ہے. آئی تھنک اب کوئی توقع ٹو بی ویری آنسٹ کرتا بھی نہیں، کیونکہ یہ پہلی بار نہیں ہو رہا. اس سے پہلے بھی بڑے موقع تھے جہاں ان کو یونائٹ ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوئے. اب ڈاکٹر صاحبہ، اسرائیل کے خلاف ہتھیار اٹھانے والے ظاہر ہے مارے جا رہے ہیں، نہتے فلسطینی بھی مارے جا رہے ہیں. مسلمانوں کی کوئی ایسی قوت نہیں ہے جو یہ ہاتھ روک سکے. کس سے امید رکھیں پھر؟ سرنڈر نہیں کیا جا سکتا تو پھر کون بچا ہے اسرائیل کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر اسرائیل کا یہ خیال ہے کہ اسی طرح سے جس کو میں کہتی ہوں وار بائی اسیسینیشن، یعنی کہ قتل کے ذریعے جنگ کرنا، ان کا اگر خیال ہے کہ اس سے جو ریزسٹنس ہے فلسطینی وہ ختم ہو جائے گی، یا جو تنظیم ہے حزب اللہ کی جس کے ہزاروں ممبرز ہیں، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ حمایتی ہیں، سپورٹ بیس ان کی بہت ہی وسیع ہے، کیا ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا؟ اس سے بالکل ختم نہیں ہوگا، بلکہ حزب اللہ کو وقت ضرور لگے گا ری گروپ کرنے کا. لیکن وہ ضرور، میرا خیال ہے، پہلے بھی دیکھیں اس لیڈر سے پہلے بھی جو لیڈر تھے ان کو بھی شہید کیا اسرائیل نے، تو اس سے حزب اللہ کوئی کمزور تو نہیں پڑی. دوسرا پہلو آپ کے سوال کا یہ ہے کہ اس وقت کس کی ذمہ داری ہے یہ جنگ بندی کرانا؟ ظاہر ہے یہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی ذمہ داری ہے. وہی تو ایک باڈی ہے دنیا کی جو جس کی مین رسپانسبلٹی ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں مینٹیننس آف انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی. مگر ہم نے دیکھا ہے پچھلے 11 مہینے سے کہ یہ جو ورلڈ باڈی ہے
ये पैरालाइज्ड है, डिवाइडेड है, इसमें डिसएग्रीमेंट्स हैं, और सबसे बड़ी रुकावट जो है जंगबंदी में वो है अमेरिका और अमेरिका का रोल। शुक्रिया। एब्सोल्युटली, आप सही कह रही हैं, अमेरिका का ही रोल है। मलिहा लोधी साहिबा, थैंक यू फॉर स्पीकिंग विद अस।